بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہے 12 اکتوبر 2020۔ آج کی اہم خبریں۔ فرانس میں 2 چھوٹے طیارے گر کر تباہ ہو گئے، 5 افراد ہلاک۔ فرانس کے علاقے لوشے میں 2 چھوٹے طیارے ٹکرا کر تباہ ہو گئے، جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق ایک طیارے میں 2 اور دوسرے طیارے میں 3 افراد سوار تھے۔ مقامی حکام نے بتایا کہ ایک جہاز کا ملبہ رہائشی علاقے میں گرا۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ اور اب ہم بات کریں گے سعودی عرب کی۔ سعودی عرب میں ارامکو نے پیٹرولیم مصنوعات کے نرخوں میں کمی کر دی۔ سعودی کمپنی ارامکو نے پٹرول 91 اور 95 کی قیمتوں میں کمی کی ہے۔ نئی قیمتیں 11 اکتوبر سے لاگو ہوں گی۔ پٹرول 91 1 ریال 44 حلالہ میں دستیاب ہوگا، جبکہ یہ ستمبر میں 1 ریال 47 حلالہ میں فروخت ہو رہا تھا۔ پٹرول 95 جو ستمبر میں 1 ریال 63 حلالہ میں دستیاب تھا، اب اس کی نئی قیمت 1 ریال 59 حلالہ مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح ڈیزل کی قیمت 52 حلالہ فی لیٹر اور مٹی کے تیل کی قیمت 70 حلالہ فی لیٹر ہوگی۔ سابقہ نرخ برقرار رکھے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ ارامکو ہر ماہ کی 10 تاریخ کو پٹرول کے نرخوں پر نظر ثانی کرتی ہے۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے پنجاب پاکستان سے۔ میرج، ہالز اینڈ کیٹررز ایسوسی ایشن نے احتجاج کی دھمکی دے دی۔ پنجاب میرج ہالز اینڈ کیٹررز ایسوسی ایشنز نے حکومت کی جانب سے عائد کی گئی نئی کورونا SOPs کو مسترد کرتے ہوئے احتجاج کی دھمکی دے دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پنجاب میرج ہالز اینڈ کیٹررز ایسوسی ایشنز نے حکومت کی جانب سے عائد کردہ نئی SOPs کو مسترد کر دیا اور واپس نہ لینے پر احتجاج کی دھمکی دے دی۔ ایک بیان میں ایسوسی ایشن نے کہا، حکومت نے SOPs واپس نہ لیے تو 1 ہفتے بعد اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ میرج ہال کے کاروبار سے ملک کی تمام انڈسٹریز وابستہ ہیں، لیکن لاک ڈاؤن میں حکومت نے ہمیں اور ملازمین کو ریلیف نہیں دیا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل راولپنڈی میں انتظامیہ نے کورونا SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے پر 2 شادی ہالز اور کئی ریسٹورنٹس کو مجموعی طور پر 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا تھا۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے کراچی سے۔ مولانا عادل کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے علماء کمیٹی کا 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم۔ کراچی علماء کمیٹی نے جامعہ فروقیہ کے محترم و شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر عادل خان کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے حکومت کو 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا۔ کراچی علماء کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری کردہ اعلامیہ میں مولانا ڈاکٹر عادل خان کے قتل کی مذمت کی گئی اور حکومت سے کہا گیا کہ ریاستی ادارے قاتلوں کی فوری گرفتاری کے اقدامات کرتے ہوئے تمام دینی اداروں اور اہم علماء کو فول پروف سیکورٹی دیں۔ کراچی علماء کمیٹی نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا عادل کو سیکورٹی نہ دینا حکومتی غفلت ہے۔ مولانا عادل کی ملک و بیرون ملک بے شمار خدمات ہیں اور انہوں نے فرقہ وارانہ کشیدگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ واضح رہے کہ ہفتہ کے روز شاہ فیصل کالونی نمبر 2 میں جامعہ فروقیہ کے محترم و شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر عادل خان اور ان کے ڈرائیور قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ دوسری جانب چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، وزیر اعظم پاکستان سمیت دیگر اہم شخصیات نے مولانا عادل کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور قاتلوں کی جلد گرفتاری کی یقین دہانی کرائی۔ اور اگلی خبر ہم بات کریں گے وائٹ ہاؤس کی۔ صدر ٹرمپ سے کورونا پھیلنے کا خطرہ نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کی طبی ٹیم کے سربراہ شان کونلے نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کورونا کے جراثیم کسی اور شخص کو منتقل ہونے کا خطرہ اب نہیں رہا۔ انہیں آئسولیشن میں مزید رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم بیان میں صدر ٹرمپ کا کورونا ٹیسٹ منفی آنے کے حوالے سے کچھ نہیں کہا گیا۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب۔ کاکاپو دنیا کے سب سے بڑے اور وزنی طوطے ناپید ہونے کے قریب۔ کاکاپو طوطے کی واحد اور عجیب و غریب نسل ہے جو اڑ نہیں سکتی کیونکہ اس کا جسم اور وزن دونوں غیر معمولی طور پر عام طوطوں سے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اس طوطے کا وزن 8.5 کلو تک ہو سکتا ہے۔ کاکاپو کے پر
کافی چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کے پنجے مضبوط ہوتے ہیں جس کی مدد سے درختوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ ان طوطوں میں سے ہلکی اور بینی خوشبو بھی آتی ہے۔ یہ صرف نیوزی لینڈ میں پائے جاتے ہیں۔ یہ طوطا ان پرندوں میں سے ہے جن کی عمر باقی تمام پرندوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ طوطا تقریباً 90 سال تک جی سکتا ہے۔ کئی دہائیوں پہلے جب یہ دریافت ہوئے تو اس وقت ان کا کوئی شکاری جانور نہیں تھا، لیکن رفتہ رفتہ نئے جانور جب نیوزی لینڈ میں لائے گئے تو اس طوطے کی تعداد میں پریشان کن حد تک کمی ہوئی، جس کی وجہ سے یہ جانور ان جانوروں میں شمار ہونے لگے ہیں جن کی نسل خطرے میں ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔